فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر میں ابھی مزید بادل برسیں گے۔ مانسون بارشوں کا 28 سے 31 جولائی تک 5واں سپیل برسنے کی بھی پیش گوئی۔ پی ٹی ایم اے کے الرٹ پر ریلیف کمشنر پنجاب کی اہم ہدایات۔ فیصل آباد ڈویژن سمیت صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پھر سے طغیانی لہریں بپھر گئیں۔ تریمو بیراج پر پانی کی مقدار میں پھر سے اضافہ۔ پانی کی آمد لگ بھگ 75,000 کیوسک ریکارڈ۔ بیلا، جبانہ، کھولڑا سمیت متعدد دریائی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد دیہات کے زمینی راستے متاثر ہو گئے۔ دریائے چناب کا سیلابی پانی دھان کی نئی فصل کی کاشت میں بھی رکاوٹ بن گیا۔ جھنگ میں نشیبی مقامات پر واقع دیہات زیر آب، راوی، مکئی اور چری کی فصلیں پانی میں ڈوب گئیں۔ زرعی رقبوں اور آبادیوں میں سیلابی پانی سے علاقہ مکین مشکل میں آ گئے۔ متاثرہ ڈیروں سے علاقہ مکینوں کا انخلا بھی جاری۔ دریائے چناب میں بھوانہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ دریا سے 60,000 کیوسک پانی کا ریلا رواں دواں۔ موضع ساحمل کے قریب کٹاؤ جاری۔ بند پر ابھی تک خطرہ برقرار۔ اہل دیہات کے اور ضلع کونسل ملازمین درخت اور مٹی ڈال کر بند کو پختہ کرنے میں مصروف۔ پاکستان کی کوئی بھی ٹیم بھارت کھیلنے نہیں جائے گی۔ بھارت کی ہٹ درمی پر حکومت پاکستان کا بڑا فیصلہ۔ فیصلے کے بعد قومی ہاکی ٹیم کی ایشیا کپ میں شرکت کے امکانات ختم ہو گئے۔ فیصلہ بھارت میں سیکیورٹی صورتحال اور کھلاڑیوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ پاکستانی برآمدات کے لیے امریکہ سب سے بڑی منڈی ثابت۔ سال 2024-25 میں امریکہ کے لیے برآمدات میں $55 کروڑ کا اضافہ ریکارڈ۔ برآمدات 5 ارب 28 کروڑ سے بڑھ کر 5 ارب 83 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی۔ چین کے لیے 2 ارب 37 اور برطانیہ کے لیے 2 ارب 13 کروڑ ڈالر کی برآمدات۔ دبئی، جرمنی، نیدرلینڈ، اسپین، افغانستان، اٹلی بھی ٹاپ 10 اور ارب ڈالر سے زائد برآمدی منڈی میں شامل۔ مہنگائی کے سطح عوام کی بھاری بھرکم، بجلی بلوں کی دہائیاں۔ فیسکو حکام اپنی مستی میں مگن، قومی خزانے بھرنے کی ٹھان لی۔ فیسکو نے مالی سال 2024-25 میں بلنگ کی مد میں 594 ارب 94 کروڑ 68 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی۔ یہ ریکوری گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 4 ارب 4 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زیادہ ہیں۔ فیسکو نے سالانہ ریکوری رپورٹ جاری کر دی۔ شہریوں کی ڈیمانڈ نوٹس میں تاخیر، اوور بلنگ کی شکایات۔ فیصل آباد میں ریجنل وفاقی محتسب آفس نے نوٹس لے لیا۔ فیسکو سب ڈویژن جڑاوالا، چک جھمرا اور چنیوٹ کی 29 جولائی کو طلبی۔ حکام کو شہریوں کے ازالے کی رپورٹ کے ہمراہ لانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے 1200 دیہات مثالی بنانے کا مشن۔ خصوصی اجلاس میں مثالی گاؤں بنانے کے پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ہر گاؤں میں 24 گھنٹے واٹر سپلائی ہوگی۔ سیوریج نیٹ ورک اور ویسٹ مینجمنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنیں گے۔ پختہ گلیاں، سڑکوں کی بحالی، چلڈرن پارک اور شجرکاری بھی ہوگی۔ فیصل آباد کے 200 دیہات بھی مثالی گاؤں پروجیکٹ میں شامل۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی سطح پر منصوبوں کے لیے فنڈز بڑھا دیے۔ تخمینہ 150 ارب سے 410 ارب روپے تک جا پہنچا۔ سیوریج منصوبوں، اسٹریٹ لائٹس، گلیوں کی پختگی اور پارکوں کی بحالی کا کام ہوگا۔ پروگرام 3 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ 3 کیٹیگریز میں شہروں کا انتخاب ہو چکا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے ماتحت 3000 بیڈ پر مشتمل ٹیچنگ اسپتال بنے گا۔ امین پور روڈ پر 92 کنال اراضی پر اسپتال بنانے کی سفارش وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی نے سمری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو بھجوا دی۔ محکمہ صحت جھنگ کا سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کے لیے بڑا فیصلہ۔ ڈاکٹر کی حاضری اب آن لائن مشین کے تحت ہوگی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں بائیو میٹرک مشین لگا دی گئی۔ ڈاکٹرز کو آن لائن حاضری کے احکامات بھی جاری۔ بیرون ملک سفر کرنے والے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ آن لائن پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کا اجرا رک گیا۔
ٹیکنیکل فالٹ کے باعث ضلع جھنگ کا آن لائن پورٹل بند، شہری ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے لیے فیصل آباد جانے پر مجبور۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ مافیا سرگرم، شہریوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن کی حدود میں داخلے پر بھی 100 روپے فیس وصولی، شہریوں نے حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ مفاہمت کے بادشاہ، ملکی سیاست کے گروہ۔ پاکستان کے 14ویں منتخب صدر مملکت اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری نے زندگی کی 70 بہاریں دیکھ لیں۔ پیپلز پارٹی فیصل آباد آفس میں کیک کٹنگ تقریب، ضلع صدر چودھری اعجاز اور سیکرٹری اطلاعات میاں عثمان حفیظ نے کیک کاٹا۔ پارٹی عہدیداران اور جیالوں کی بھی تقریب میں بھرپور شرکت۔ ایس ایچ او کے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر فیصل آباد کی عدالت کا بڑا حکم آ گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اینٹی کرپشن کا سی پی او کو نوٹس، ایس ایچ او ارم رضا شاہ کو ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم عدولی پر ایس ایچ او تھانہ ٹھیکری والا کے خلاف اندراج مقدمہ کا حکم۔ فیصل آباد میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، 7 روز میں مختلف جرائم کی 490 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ ڈاکوؤں کے گروہوں کے 5 مقامات پر لوٹ مار، 7 گھر لوٹ لیے، راہزنی کی 141 اور نقب زنی کی 89 وارداتیں، مختلف علاقوں سے 114 موٹر سائیکل اور 4 کاریں چوری۔ اوور ٹیکسنگ میں جرائم کی صورتحال کو کنٹرول نہ کیا جا سکا، ایک ہفتے میں چوری، راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، چوری اور راہزنی کی 24 وارداتیں، قتل کا ایک واقعہ رپورٹ، ضلع کے 12 تھانوں میں 231 مقدمات درج ہوئے۔ لالیاں کے شہری کو غریب خاتون کی مدد مہنگی پڑ گئی، نوسرباز گینگ نے شہری کو اغوا کر کے 19 لاکھ ہتھیا لیے۔ نورین نامی خاتون نے عباس سے مدد مانگی، پھر گاڑی سمیت اغوا کیا، برہنہ کر کے ویڈیو بنائی اور تشدد بھی کیا۔ ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دے کر 19,15,000 روپے ہتھیا لیے۔ جنگ شہر کی خوبصورتی کے منصوبے، انتظامیہ کی عدم توجہ کی بھینٹ چڑھ کے فیصل آباد روڈ پر لگے مجسمے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گوجرا پھاٹک پر بنائے گئے خوبصورت پارک کی حالت بھی ابتر ہو گئی۔ پارک میں پودے سوکھ گئے، صفائی کا بھی فقدان، شہریوں نے آرائشی مقامات کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ اوور ٹیکسنگ ضلع میں صفائی کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام، صفائی ٹیموں کو صبح 5 بجے ڈیوٹی اور گھر سے کوڑا اٹھانے کا حکم، صفائی کمپنیوں کو پورے ضلع میں زیرو ویسٹ کی ہدایت کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر شینوٹ صفیلہ گوندل کا دبنگ ایکشن، منصوبہ بروقت مکمل نہ کرنے پر کانٹریکٹر کو 30 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ کانٹریکٹر مشل کنسٹرکشن کمپنی نے جھنگ بھوانہ چینوٹ روڈ کا تعمیراتی کام 31 مئی تک مکمل کرنا تھا۔ اور طلباء اور اساتذہ نے فٹ رہنا ہے تو جم جوائن کر لیں، الفہد جم نے سپیریئر کالج سٹی کیمپس فیصل آباد کے طلباء اور اساتذہ کو ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ سپیریئر کالج سٹی کیمپس اور الفہد کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔